اسرائیلی وزیر خزانہ کا زیر کنٹرول مغربی کنارے میں بستیوں کی توسیع جاری رکھنے کا عہد۔ جرمن بحری جہاز کا حوثی باغیوں کے حملے پسپا کرنے کا دعویٰ۔ ایران کا افغانستان اور ایران کی 900 کلومیٹر طویل سرحد کے ساتھ دیوار کی تعمیر کا اعلان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل پر تعمیرات بند کرنے کے لیے بین الاقوامی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ نے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں بستیوں کی توسیع جاری رکھنے کا عہد کیا اور یروشلم کے جنوب میں واقع یہودی بستیوں کے درمیان مشمار یہودا کے نام سے ایک نئی بستی کی منظوری کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مزید بستیوں کی اجازت دینے پر کام جاری رہے گا۔ یہ اقدام امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے اس بیان کے چند روز بعد سامنے آیا ہے جس میں واشنگٹن نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاری بین الاقوامی قانون سے متصادم ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کو محفوظ بنانے میں مدد کے لیے بھیجے گئے ایک جرمن بحری جنگی جہاز نے حوثی باغیوں کے حملے کو کامیابی سے پسپا کر دیا ہے۔ فوج نے ایکس پر کہا کہ دوسرے ڈرون کو بھی عملے نے دوبارہ کامیابی سے نشانہ بنایا۔ فوج کا کہنا ہے کہ جہاز اور اس کے عملے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ فرانس، اٹلی اور بیلجیم نے بھی کہا ہے کہ وہ بحری جہازوں کو بحیرہ احمر میں بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو ریاست مشیگن کے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پرائمری مقابلے جیت لیے ہیں، جس سے اس بات کا امکان مزید بڑھ گیا ہے کہ اس سال نومبر کے صدارتی انتخاب میں دونوں ایک بار پھر مد مقابل ہوں گے۔ ٹرمپ کو ان ابتدائی مقابلوں میں سبقت کے باوجود ایسے ووٹرز کی مزاحمت کا سامنا ہے جو ان کی واحد حریف نکی ہیلی کی حمایت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب غزہ جنگ سے متعلق پالیسیوں کی وجہ سے مشیگن میں صدر بائیڈن کو ایسے غیر وابستہ ووٹرز کا سامنا ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات میں ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت افغانستان اور ایران کی 900 کلومیٹر طویل سرحد کے ساتھ دیوار کی تعمیر کے بارے میں غور کر رہی ہے، جس کا مقصد اپنے پڑوسی ملک افغانستان سے دہشت گردی کے خطرات اور غیر قانونی نقل مکانی کو روکنا ہے۔ ایران کے صدارتی ایلچی اور افغانستان میں سفیر حسن کاظمی نے ایرانی خبرساں ایجنسی اسنا کو بتایا کہ یہ ایک مہنگا منصوبہ ہے، لیکن ایران طویل عرصے سے اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان پہلے ہی افغانستان کے ساتھ اپنے 2640 کلومیٹر کے بڑے حصے پر باڑ لگا چکا ہے۔ معتبر ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ پاکستان نے امریکی حکام سے ان 4 ملزمان کے لیے قونصلر رسائی کی درخواست کر رکھی ہے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ان 4 پر امریکی بحریہ کے افسران کے سامنے غلط بیانی اور یمن کے حوثی باغیوں کے لیے اسلحہ اور دیگر ہتھیار اسمگل کرنے کی کوشش کا الزام ہے۔ تاہم ذرائع کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکام ان 4 افراد کی شناخت کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا وہ پاکستانی شہری ہیں یا نہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی حکام اس معاملے سے آگاہ ہیں اور امریکی حکام سے رابطے میں ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ مرکزی بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے دنتے واڑہ میں نیشنل منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی لوہے کی کان میں مٹی کے تودے گرنے سے 4 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ ریاستی پولیس کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ چٹان گرنے سے 4 جانیں ضائع ہوئیں، جبکہ 2 زخمی ہونے والے کانٹریکٹ ورکرز NMDC ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بھارت کی سب سے بڑی لوہے کی کان کنی کی سرکاری کمپنی نے کہا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ غیر متوقع طور پر یہ چٹان کیسے گری۔ بارسلونا کے ٹیک شو میں ہر جگہ مصنوعی ذہانت کا راج ہے۔ And they can make recommendations next time to say, I have another, option for you. Because you like riding in the mountains, I found another beautiful trek for you. یہ اوربک 5G ای بائک ہے۔ اس کی 5G کنیکٹیویٹی اور اسکرین کا مطلب ہے کہ سوار رائڈ کے دوران ویڈیو کالز کا جواب دے سکتے ہیں اور مہم جوئی کے دوران ویڈیوز اور تصاویر لے کر انہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بائک راستے کی ممکنہ رکاوٹوں سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔